بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق یہ جو فصل ہے، آج کے سبق میں مصنف آپ کو بتائیں گے کہ نصوص کے پہچاننے کے کیا طرائق، قرآن کے اندر جو نصوص ہے اس کو آپ کیسے پہچانیں گے، آپ یہ کیسے جانیں گے کہ قرآن کا نصوص۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نصوص جو ہوتے ہیں وہ 2 آیتیں آ جاتی ہیں، 3 آیتیں آ جاتی ہیں اور تکرار کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ حقیقت اور مجاز کے درمیان جو ہے مغایرت ہو جاتی ہے، یعنی حقیقت بھی ہے مجاز بھی ہے، ایک لفظ کے حقیقی معنی بھی نکل رہے ہیں، مجازی معنی بھی نکل رہے ہیں، کئی ساری وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان موقع پر آپ کا رجحان کس طرف ہونا چاہیے، آپ ان میں سے تطبیق کیسے کریں گے کہ نص کا یہی معنی اور یہی مفہوم شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے عین مطابق ہے، یا اس کی معرفت کے بیان کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ 2 لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ نصوص کے مراد کو پہچاننا، نصوص کے مراد کو کس طریقے سے پہچاننا، یہ اس کی بحث ہے۔ مصنف کچھ طریقے آپ کو بتائیں گے کہ ان طریقوں سے شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے نصوص کی مراد کو آپ پہچانیے، ٹھیک ہے۔ فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص، اعلم ان المعرفة المراد بالنصوص طرقا منها ان اللفظ اذا كان حقيقة لمعنى ومجازا آخر فالحقيقة اولى۔ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نصوص کی جو مراد ہے ان کے طریقوں کو جاننے اور پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف ایک طریقہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نصوص کی مراد کو آپ جان سکے پہچان سکے، بہت سارے طرائق۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ ایک ایسا لفظ ہو کہ جس کے اندر حقیقت کا معنی بھی پنہا ہے اور مجاز کا معنی بھی پنہا ہے، تو ان صورتوں میں آپ کو حقیقت کا معنی لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہی معنی جب آپ لیں گے تبھی مراد اصلیہ کو آپ پا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی لفظ کا جب معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں پائے جائیں تو اس موقع پر معنی حقیقی کو اختیار کیا جائے گا، معنی حقیقی کو اختیار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الا یہ کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ معنی حقیقی بھی ہوتے ہیں، معنی مجازی بھی ہوتے ہیں، لیکن معنی مجازی پر کوئی ایسا دال ہوتا ہے جس کی وجہ سے رجحان اسی طرف ہوتا ہے، تو اس موقع پر پھر حقیقی معنی کو متروک قرار دیا جائے گا اور مجازی معنی اختیار کیا جائے گا۔ نمبر ایک اور نمبر 2 یہ ہے کہ بعض مرتبہ معنی مجازی کے اندر شہرت اس قدر ہوتی ہے کہ معنی حقیقی ذہن اور اذہان سے بھی بالکل بعید تر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی معنی مجازی ہی کو اختیار کیا جائے گا۔ حالانکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ معنی حقیقی کا درجہ معنی مجازی سے پہلے ہے، لیکن جب معنی مجازی کے اندر شہرت ہو، یعنی معاشرے میں بہت زیادہ لوگوں کی زبان پر زد و خاص و عام ہو جائے، تو اس موقع پر معنی مجازی کو اختیار کیا جائے۔ اگر کوئی علت ہو، کوئی بھی علت ہو، یہ دونوں میں نے علت بیان کی، ان دونوں علتوں میں سے کوئی علت پائی جائے تو اس موقع پر معنی مجازی کو اختیار کیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ علت سے پاک ہے، نہ حقیقت کی طرف کوئی علت ہے نہ مجاز کی طرف کوئی علت ہے۔ اب جب کسی میں کوئی علت نہیں ہے، اس موقع پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی حقیقی معنی کو اختیار کرو، معنی مجازی کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی معرفت کا ایک طریقہ، ٹھیک ہے۔ دیکھو، یہ فصل ہے نصوص کی مراد کے طریقوں کو پہچاننے کے سلسلے میں۔ جان لیا جائے کہ نصوص کی مراد کی معرفت اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ فامنا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان اللفظ اذا كان حقیقتا لمعنى ومجازا آخر، کہ لفظ جب اس کے حقیقی معنی بھی ہوں اور دوسرے اس کے مجازی معنی ہوں
تو فل حقیقت و اولا، فل حقیقت و اولا، معنی حقیقی مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پر آپ کو مصنف علیہ رحمہ ایک مثال آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں زیادہ آئے گی۔ فرض کیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس نے زنا کیا، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے زنا کیا، زنا کے بعد ایک لڑکی پیدا ہو، ٹھیک ہے، اب وہ لڑکی جوان ہو گئی، تو اب اس لڑکی سے یہ زانی شخص کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جو زانی شخص ہے اس نے کسی سے زنا کیا اور اس زنا کی وجہ سے حمل ٹھہرا، حمل کی وجہ سے ایک بچی پیدا ہوئی، جوان ہوئی، تو دیکھو اس زانی یعنی اس زانی کا اس لڑکی جو پیدا ہوئی ہے، ان دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ کیا ان دونوں کے درمیان شادیاں ہو سکتی ہے، نکاح درست ہے، یا یہ کہ نکاح درست نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس مسئلے کو آپ کو سمجھنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا نکاح جائز ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نکاح جائز ہے، یعنی زانی کا اپنی اس بیٹی سے جو زنا کے نطفے سے پیدا ہوئی، نکاح جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں، زانی کا اس کی اس بیٹی سے جو زنا کے توسط سے، زنا کے واسطے سے پیدا ہوئی ہے، نکاح جائز نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، پہلے ان کی دلیل سن لیجئے امام شافعی کی۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے اور عرفی اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے بیٹی کسے کہا جاتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شرع بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بیٹی یا بیٹا یعنی نسب کا ثابت، جب تک نسب ثابت نہ ہو اس وقت تک وہ اس کا نہ بیٹا بن سکتا ہے نہ بیٹی بن سکتی ہے۔ اور نسب جو ہے زنا سے کبھی ثابت نہیں ہوتا۔ زنا سے نسب، فرض کر لیجئے ایک عورت ہے، وہ زنا کرا، شادی شدہ ہے، وہ زنا کرائی، زنا کے وجہ سے حمل ٹھہرا، اب بچہ پیدا ہوا، تو اب جو بچہ پیدا ہوا یہ حقیقتاً میں یہ اس شخص سے نسب نہیں جڑے گا، بلکہ اس کا جو شوہر ہے یہ اس کی اولاد کہلائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ بستر قوی ہے، یہ فراش قوی ہے، اور فراش قوی کی طرف جو ہے یہ شرع کہتی ہے کہ اس کا اس سے نسب جوڑ دیا جائے۔ تو نسب اگر وہ بیٹا اسی کا یا بیٹی اسی کی ہوتی تو شریعت کہہ دیتی کہ بھائی اس کا اس سے نسب ہے، نسب بھی اس کا جوڑ دیا جائے کیونکہ اولاد اس کی ہے۔ تو شریعت تو مان نہیں رہی ہے، نسب تو ثابت ہی نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیٹی نہیں، اور جب اس کی بیٹی نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے غیر ہوئی، اور غیر سے نکاح درست ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تو یہ جو بناتکم کا جو لفظ ہے کہ حرام ہے تمہارے اوپر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، تو بیٹی کے اندر یہ داخل کہاں ہوئی؟ یہ تو نسب ہی ثابت نہیں ہوا، شریعت مان ہی نہیں رہی ہے۔ جب نسب ثابت نہیں ہوا تو بیٹی نہیں بنی، جب بیٹی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے غیر سے نکاح تو ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ عرف کے اعتبار سے بھی اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا، زنا سے بچے پیدا ہوئے، تو اب یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بچہ اس کا ہے، بلکہ عرفاً بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جس سے اس کی شادی ہے اسی کا بچہ ہوگا۔ تو عرف و شرع کا اس بات پر اقرار ہے، اعتراف ہے کہ یہ بچہ اس کا، وجہ اس کی یہ ہے کہ نسب نہیں ثابت ہو رہا۔ ان کی طرف سے دلیل سمجھ میں آ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ جو ہے ایک تو ہے کہ شریعت کا، ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لغت میں اولاد کسے کہتے ہیں، لغت میں اولاد کسے کہتے ہیں۔ امام صاحب کا طرز استدلال یہ ہے
کہ وہ دیکھتے ہیں کہ لغت میں اولاد کے کیا معنی. لہٰذا آپ جب لغت اٹھائیں گے تو یہی معنی ہوگا کہ ایک انسان کے اس کے مادہ منویہ سے جو حمل ٹھہرتا ہے اور اس حمل کے استقرار سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچے اس کی اولاد ہوتی ہے. یہی معنی ہے نا. اگر فرض کر لیجئے کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا اور زنا سے بچے پیدا ہوئے تو بھائی جس کا مادہ منویہ تھا یعنی مادہ جس کا تھا اسی کا بچہ ہے نا. غیر کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نطفہ آپ کا ہے تو غیر کا نطفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر کا بچہ کیسے ہوگا؟ نطفہ آپ کا ہے، آپ کے جسم سے نطفہ نکلا ہے تو بچہ بھی آپ کا ہے. آپ نے غلط کام کیا ہے، چاہے جائز طریقے ہوں یا غلط طریقے ہوں، کوئی بھی طریقہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن نطفہ تو ظاہر بات ہے آپ کا ہے. طریقوں سے بحث نہیں ہے کہ طریقہ صحیح تھا یا غلط تھا. نطفہ کس کا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ایک مرد کا ہے اور جس مرد کا نطفہ ہے اسی کا بچہ ہوگا. دوسرے کا نطفہ اس کا ہو اور دوسرے پہ الزام لگا دیا جائے، اس کو تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں. تو معلوم چلا کہ بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کا نطفہ ہوتا ہے. یہ لغت کہتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ حقیقتاً لغت کا جو معنی ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے اور شرع نے اس حقیقی معنی کو اپنی طرف عدول کیا ہے. معاشرے نے اس حقیقی معنی کو اپنی طرف عدول کیا ہے، یعنی مجاز بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی چیز کو مجاز بنا لینا، کسی بھی چیز کو مجاز بنا لینا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حقیقی لفظ بعین ہی وہ مجاز بن گیا، بلکہ مجازن اختیار کیا جاتا ہے، معاشرے میں اس کو قبول کیا جاتا ہے، تو اس کی حقیقیت کا ختم ہونا یہ کوئی ضروری نہیں، وہ حقیقی رہے گا. تو اب یہاں پہ دو معنوں میں مستعمل ہوگا. یہ بچی دو معنوں میں مستعمل، نمبر ایک حقیقی اور نمبر دو مجازی. تو شریعت نے گویا کہ اس کو اپنی طرف جو ہے نا خروج کیا، جیسے کہ لفظ صلاۃ یہ دعا کے معنی میں تھا، لیکن شریعت نے اپنی طرف اس کو عدول کیا ہے اور کہا کہ یہ معنی نماز کے لیے جو ہے نا قائم شدہ ہو گیا. تو شریعت کی زبان میں صلاۃ کے جو عربی لفظ ہیں وہ نماز کے لیے بعد میں آیا ہے، حقیقتاً نماز کے معنی نہیں ہے، وہ تو دعا کے معنی میں تھا. تو شریعت نے اپنی طرف تو مجاز کا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے یہاں پر حقیقتاً میں یہ مادہ منویہ کے ساتھ خاص ہوگا، لیکن شرع نے اور اسی طریقے سے عرف نے اپنی طرف کھینچا، مجاز بنایا. اور قاعدہ کلیہ یاد رکھیے جو یہاں بیان کیا گیا، حقیقت اور مجاز کے اندر جب تکرار آ جائے تو اس صورت میں حقیقت کو فوقیت دی جائے گی، معنی حقیقت زیادہ بہتر ہے مراد لینا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اب جب معنی لغوی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ حقیقی بنے گی، اور جب حقیقی ہے تو مجاز کے مقابلے میں اولا، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اولا کو مقدم کیا جائے گا، حقیقت کو مقدم کیا جائے گا. تو لہٰذا اب وہ بیٹی بن گئی اس کی. اب بیٹی سے نکاح درست نہیں ہے، امہاتکم و بناتکم کے تحت بیٹی سے نکاح درست نہیں. بات سمجھ میں آ گئی حقیقت مجاز کی؟ علماء فرماتے ہیں کہ البنت المخلوقۃ من ماء الزنا یحرم علی الزانی نکاحها، کہ وہ زانی کا پانی کی جس کی وجہ سے ایک مخلوق یعنی وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس زانی پر اس کے نکاح کے سلسلے میں حرام قرار دی گئی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ کیا ہے یہ جائز ہے. جواب سمجھ میں آ گیا ہے؟ والصحیح ما قلنا، صحیح مسئلہ تو وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا. بات سمجھ میں آیا؟ لأنها بنتہ حقیقتاً، اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقتاً میں وہ لڑکی اس کی بیٹی ہے. اب جب بیٹی ہے نا تو بہت سارے معاملات میں امام شافعی کا امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل میں اختلاف ہوگا، مسائل متفرق ہوں گے. نمبر ایک، سب سے پہلی بات آپ نے اولاد مانا ہے، جب وہ اس کی بیٹی ہو گئی تو نکاح درست نہیں. جب نکاح درست نہیں ہے تو وطی بھی جائز نہیں ہوگی. امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہوگی اور امام شافعی کے نزدیک ہوگی. کیوں؟ کہ وہ اس کو بیٹی مان ہی نہیں رہے. جب بیٹی نہیں ہے غیر ہے تو غیر کا غیر سے نکاح تو ہوتا ہے. جب نکاح ہو گیا تو وطی بھی جائز ہے، اور جب نکاح نہیں تو وطی بھی جائز نہیں. بات سمجھ میں آیا؟
اسی طریقے سے مہر کے وجوب کا، جس کے نزدیک نکاح جائز ہو گیا وہ مہر بھی دے گا، اور جس کے نزدیک نکاح ہی جائز نہیں ہو مہر کیسے دے گا؟ نمبر 3 نفقہ کے لازم ہونے کا، نفقہ کے یعنی خرچہ کا۔ اب ظاہر بات ہے بھائی تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا تو خرچہ کیوں دے رہے ہو؟ اور جس کے نزدیک نکاح ہو گیا ہے امام شافعی کے نزدیک، تو جب نکاح ہے اور بیوی بن گئی ہے تو نفقہ بھی دینا ہے، مہر بھی دینا ہے۔ اسی طریقے سے وراثت کا دونوں کے اندر جاری ہونے کے سلسلے میں، اب ظاہر بات ہے کہ بھائی ایک مر گیا ہے اور میاں بیوی تھی، اور جب میاں مر جاتا ہے تو بیوی کو اس کی میراث ملتی ہے، وراثت ملتی ہے، اور جب بیوی مر جاتی ہے تو میاں کو ملتی ہے۔ دونوں طریقے سے ہوتا ہے۔ کب؟ جب دونوں میاں بیوی ہوں تبھی، لیکن جب میاں بیوی ہے ہی نہیں تو وراثت کا کہاں اس میں مسئلہ جاری ہوگا؟ تو امام صاحب کے نزدیک وراثت جاری نہیں ہو، کیوں کہ شادی ہوا ہی نہیں ہے۔ بھائی باپ کا بیٹی سے نکاح درست نہیں، نکاح درست نہیں ہے تو وراثت باپ بیٹی کی جو ہے میاں بیوی کی جاری نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے کہ ولایت منع حاصل نہیں ہے اس کے اوپر۔ ولایت منع کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے گھر سے نکلنے سے روک دے اور کہے کہ آپ گھر سے نہیں نکلنا، یہ اختیار ہوتا ہے اس کو۔ تو امام صاحب کے نزدیک ایسا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کی بیوی نہیں، جب بیوی نہیں ہے تو اس کا ہوتا کون ہے اس کو روکنے والا؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہاں اس کی بیوی ہے، اب وہ گھر سے نکلنے کو منع کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ ان مسائل میں اختلاف ہے امام صاحب کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دیکھیے ملائیے ترجمہ۔ قال الشافعی یحل، فرماتے ہیں کہ جائز ہے، والصحیح ما قلنا لأنها بنته حقیقة فتدخل تحت قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من حل الوطي ووجوب المهر ولزوم النفقة وجريان التوارث وولاية المنع عن الخروج والبروز۔ سمجھ میں آیا؟ ان طریقوں میں سے ایک اور طریقہ ہے کہ دو محتمل المعنی، یعنی ایک ایسا لفظ ہو کہ اس کے دو معنی کے اندر احتمال ہو، ایک ایسا لفظ کہ اس کے معنی میں دو احتمال ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ان میں سے ایک احتمال ایسا ہے کہ نص کی تخصیص کر رہا ہے، اور ایک احتمال کا معنی ایسا ہے جس میں نص کی تخصیص نہیں ہو رہی۔ ایک لفظ ہے اس کے دو معنی، ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی کے اندر نص کی تخصیص لازم آ رہی ہے اور دوسرے معنی میں نص کی تخصیص لازم نہیں آ رہی ہے۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وہ معنی کہ جس کے اندر نص کی تخصیص لازم نہیں آ رہی ہے وہ مراد لینا زیادہ اولا ہے، اور وہ معنی کہ جس کے اندر نص کی تخصیص لازم آ رہی ہے اس کے مقابل میں اس کو مراد نہیں لیا جائے۔ کسی بھی لفظ کے دو معنی، ایک معنی میں نص کی تخصیص ہو رہی ہے، نص تو سمجھتے ہیں نا، قرآن و حدیث کی جو باتیں، نصوص جو وارد ہوتی ہیں، عبارتیں، تو ایک عبارت ہے، ایک لفظ ہے جس کے اندر دو معنی پنہا ہے، ایک معنی میں اس نص کی تخصیص ہو رہی ہے اور دوسرے معنی میں تخصیص نہیں ہو رہی ہے، تو جس میں نہیں ہو رہی ہے اس معنی کو مراد لینا یہ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جس معنی کے اندر تخصیص کی صورت پائی جا رہی ہے۔ قاعدہ کلیہ یاد رہے گا؟ چلو، وَمِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الْمُحْتَمَلَيْنِ إِذَا أَوْجَبَ تَخْصِيصًا فِي النَّصِّ دُونَ الْآخَرِ فَالْحَمْلُ عَلَى مَا لَا يَسْتَلْزِمُ التَّخْصِيصَ أَوْلَى مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْلَى مَسْتُمُ النِّسَاءِ فَالْمُلَامَسَةُ لَوْ حُمِلَتْ عَلَى الْوِقَاءِ كَانَ النَّصُّ مَعْمُولًا بِهِ فِي جَمِيعِ صُوَرِ وُجُودِهِ وَلَوْ حُمِلَتْ عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ كان النص مخصوصا به في كثير من الصور فإن مس المحارم والطفلة الصغيرة جدا غير ناقض للوضوء۔ أصح قول الشافعي رحمه الله تعالى ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من إباحة الصلاة ومس المصحف ودخول المسجد وصحة الإمامة ولزوم التيمم عند عدم الماء۔ ٹھیک ہے؟ نفس مسئلہ سمجھ میں آیا؟ دو معنی، ایک لفظ اس کے دو معنی ہوں، ایک میں تخصیص ہو، دوسرے میں تخصیص نص کی نہ ہو۔
تو کون سا بہتر ہے؟ جس کے اندر تخصیص نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اولا مستم النساء ذکر کیا گیا، اولا مستم النساء، اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی عورتوں کو چھوتے ہو تو چھو لینے کے بعد اگر تمہیں پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ نفس مسئلہ آپ کو بتا دیا گیا۔ دیکھو اس کے اندر اولا مستم النساء کا لفظ ہے، یعنی عورتوں کو صرف چھونے سے، عورتوں کو چھونے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر عورتوں کو چھو دیے تو یہ ناقض طہارت ہے۔ کیا ہے یہ؟ ناقض طہارت، یعنی پاکی کو توڑنے والی چیز ہے عورتوں کا چھونا، ناقض وضو نہیں ہے، ناقض۔ تو اب دیکھو ناقض طہارت جو مس ہے، صرف مس ہے، تو لفظ مس کے اندر دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ مس کے معنی مطلقاً مس کرنا، چھونا، اور نمبر دو جمع کرنا۔ نمبر ایک چھونا، نفس سے چھونا، کسی کا کسی انسان کو ہاتھ لگا دینا، یہ مطلقاً چھونے کے معنی میں۔ اور نمبر دو ہے کہ بھائی جمع کرنا، وطی کرنا، ہم بستری کرنا، تو ایک معنی یہ ہے اور دوسرا معنی وہ ہے۔ تو ان دو معنوں میں احتمال پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا اب قاعدہ کلیہ یہ ہے، سمجھیے کہ جس معنی میں تخصیص ہو وہ بہتر نہیں، بلکہ جس معنی کے اندر تخصیص نہیں ہے نص کے اندر وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب امام شافعی کا ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، کہیں پر انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی جو محارم ہوتے ہیں، جو محارم ابدیہ ہوتے ہیں، جن سے نکاح جائز نہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یہ جو سلسلے ہیں، اگر اس نے کسی انسان نے ان کو چھو دیا ہے تو اس سے ناقض طہارت، ناقض وضو نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان دونوں مسئلوں میں سب سے اصل قول، اصح قول، معتبر ترین قول یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بچیاں جو بہت زیادہ چھوٹی ہوں کہ شہوت کا گمان بھی نہیں ہے، نفس شہوت کا اس کے ساتھ گمان بھی نہیں آ سکتا، کوئی انسان سوچ نہیں سکتا اس کی چھوٹی عمر کی وجہ سے، اگر کسی انسان نے اس بچی کو ہاتھ لگا دیا تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھائی انسان کی عزت، انسان کی وقار، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، سب برابر ہے، ٹھیک ہے؟ نفس مس سے، یعنی صرف چھونے سے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بھائی معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ وضو ٹوٹ جائے، ناقض طہارت ہو جائے، ایسا تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جمع کریں گے تب جا کر کے یہ مسئلہ پیدا ہو، صرف چھونے سے ایسا نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، ٹوٹ جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے احترام سے بالائے تر ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ شہوت کی نگاہ، ٹھیک ہے، اس شہوت کی وجہ سے جو چھونے سے ثابت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وضو کو ٹوٹنے پر اس نفس قرآن سے مسئلہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نفس شہوت سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ شہوت سے، چاہے شہوت کی نگاہ جو ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یاد رکھیے، بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ نے تشخیص کی ہے، دو لوگوں کو نکالا ہے، مس بالید سے دو لوگوں کو نکالا ہے، نمبر ایک محرمات ابدیہ اور نمبر دو چھوٹی بچی۔ تو دیکھو دو لوگوں کی تشخیص ہوئی نا، یعنی ان کو نکال کر کے باقی لوگوں کی تشخیص کی گئی۔
تو نس کے اندر تخصیص بھی ہو رہی ہے، اور دوسرے معنی میں دوسرے معنی جو اسی لفظ کا ایک دوسرا معنی ہے جس کے اندر تخصیص نہیں، تو قاعدہ کلیہ وہ ہے کہ وہ الفاظ کے جس کے معنی میں تخصیص نہیں ہے اس کو لیا جائے گا۔ تو امام صاحب کا قول لیا جائے گا، کیوں کہ اس کے اندر تخصیص نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کس کو بھی چھوؤ وضو کرنے کے بعد کوئی فرق نہیں، جو ہے فی نفس ہی مس سے یعنی ٹچ سے، ہاتھ لگانے سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھیے، فالملامسة لو حملت على الوقاء وكان النص معمولا به في جميع الصور وجوده، فرماتے کہ ملامست اگر محمول کیا جائے گا اس کو جمع پہ، وقاء عیل جمع، اگر اس کو وقاء پر محمول کیا جائے گا تو یہ تمام صورتوں میں وہ نص مراد ہوگا جو معمول بھی ہے، یعنی جس پر عمل ثابت ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ اگر اس کو محمول کیا جائے مس بالید پر تو کیا ہوگا؟ بہت ساری صورتوں میں نص کی تخصیص ہو جائے گی، جیسے کہ میں نے بتایا کیا کیا ہے تخصیص؟ محارم، نمبر 2 الطفلۃ الصغیرۃ جدا، ان دو لوگوں کی تخصیص ہو رہی، لہذا تخصیص ہوگی تو اس معنی کو لینا مناسب نہیں۔ بات سمجھ میں آیا؟ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بھائی ان لوگوں کو چھونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لہذا تخصیص کی صورت میں ہم ان کو قبول کریں گے۔ جب مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو بہت سارے مسائل میں پھر اختلاف ہوں گے۔ نمبر 1 اباحۃ الصلاۃ، نماز کا مباح ہونا، نماز کا مباح ہونا۔ فرض کر لیجئے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد عورت کو ہاتھ لگائی، اب جب عورت کو بھائی جان آپ نے ہاتھ لگا دیا ہے تو امام شافعی کے مسلک کے مطابق آپ نے مس سے بالید ہو گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا، اب نماز مباح ہمارے نزدیک ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اس وقت تک منع، اس وقت ہی منع ہے جب آپ وقاء کریں، جماع کریں، وطی کریں، بغیر وطی کے ایسی چیز نہیں ہوگی۔ نمبر 2 مصحف کا چھونا، قرآن مجید کا چھونا، وضو کرنے کے بعد اگر آپ نے عورتوں کو چھوا تو آپ قرآن نہیں پکڑ سکتے۔ بات سمجھ میں آئے گا؟ وضو نہیں ہے آپ کا، جب وضو نہیں ہے تو قرآن نہیں چھو سکتے۔ اسی طریقے سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر وضو کیا۔ وصیحۃ الامامت، امامت کا صحیح ہونا، اسی طریقے سے تیمم کا لازم ہونا جبکہ پانی موجود نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ بھئی پانی موجود نہیں ہے تو پانی کے عدم موجودگی میں تیمم لازم آتی ہے، لہذا تیمم آپ پر لازم امام صاحب کے نزدیک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا جو وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک ہو جائے گا، کیوں؟ وضو لازم تھا، تیمم کر جو ہے وضو کیجئے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کیجئے، لہٰذا تیمم لازم آ جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر آپ کو خیال آیا کہ بھائی میں نے وضو کرنے کے بعد عورت کو چھو لیا تھا، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام صاحب کے نزدیک نماز نہیں ٹوٹ، کیوں کہ وضو ٹوٹا ہی نہیں، ان کے نزدیک وضو ٹوٹ چکا ہے۔ مسئلہ فی نفسی سمجھ میں آ گیا؟ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، انہی میں سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ دو قراءتیں اور دو روایتیں یک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، دو قراءتیں اور دو روایتیں بیک وقت جمع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، ایک قاعدہ ذہن نشین رکھیے کہ الفاظ کے کمی زیادتی کی وجہ سے معنی کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے۔ الفاظ کے کمی اور زیادتی کی بنیاد پر معنی کے اندر فرق پڑتا ہے۔ اگر الفاظ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ معنی بھی زیادہ ہوگا، الفاظ کم ہیں تو معنی بھی، یہ قاعدہ کلیہ بھی نہیں ہے بلکہ قاعدے اکثر و بیشتر یہ پائے جاتے ہیں کہ الفاظ کے جب کثرت ہوگی تو معنی کا بھی اضافہ ہے، اور جب الفاظ مختصر ہے تو معنی بھی مختصر ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ سمجھ میں آیا؟ اس کو ذہن میں رکھیں۔ دو روایتوں کا اور اسی طریقے سے دو قراتوں کا جب جمع ہو جائے، دونوں جب جمع ہو جائے تو ہمیں عمل کرنے کے لیے دونوں پر تطبیق دینا بہت ضروری، دونوں پر تطبیق دینا، ایسا عمل کریں، ایسا کام کریں، ایسا فعل کریں کہ اس پر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی عمل ہو جائے، اس روایت کو بھی مانا جائے، اس روایت
اس قرات پر بھی عمل ہو جائے، اس قرات پر بھی عمل ہو جائے، دونوں روایتوں، دونوں قرات پر عمل کرنے جو ہے، دونوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پہلی مرتبہ تطبیق دینی چاہیے۔ لیکن اگر ممکن ہی نہیں ہے تو بات دور کی بات، پھر ایک معنی متعین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلا یہ ہے کہ دونوں، جب دو روایتیں ہیں دونوں پر تطبیق دینی چاہیے۔ بس سمجھ میں آیا؟ اگر آپ کبھی قرآن کے اندر ایسا مسئلہ آئے، حدیث کی نصوص کے اندر ایسا مسئلہ آئے کہ دو روایتیں بیک وقت موجود ہوں، تو سب سے پہلے تطبیق لیجیے۔ ڈائریکٹ ایک آیت کو انکار کر دینا، چھوڑ دینا اور اپنی مرضی چلانا، یہ درست نہیں، بلکہ تطبیق دینا۔ وہ بھی قرآن اللہ کا ہے، وہ بھی آیتیں رب کی ہے، اور یہ بھی حدیث رسول اللہ کی ذات، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ان کی ہے۔ جب دو ہیں تو دونوں پہ تطبیق دینے کی کوشش کیجیے، حتی الامکان، جہاں تک ہو سکے۔ جب ایسی صورت ہی پیدا نہ ہو کہ بھائی تطبیق نہیں ہو سکتا ہے، دونوں مغایرت ہیں، پھر اس کے بعد اگر رسول کی وہ حدیث ہیں، اگر رسول کی حدیث ہیں، تو پھر اس کے بعد اسماء الرجال پر بحثیں کی جاتی ہیں، اور اس کے جو ہے طرق پر بحثیں کی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے احادیث کے متن اور سند پر بحثیں کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو تطبیق دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر ضعیف کا، قوی کا، حسن کا، سمجھ لے، منکر کا، شاذ کا، پھر یہ سب مسئلہ آتے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آپ نے پڑھے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ تو عمل کیسے کیا جائے گا؟ دونوں پر تطبیق کے ساتھ، دونوں پر تطبیق کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَرْجُلَكُمْ، وہ کیا ہے قرآن کی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، وارجلکم الى الکعبین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الى المرافق، وایدیکم، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ اغسلوا، یہ غسل جو ہے، اس اغسلوا کا وجوہکم جو ہے مفعول بھی ہے، اغسلوا کا یہ مفعول بھی ہے، اور اس پر یہ عطف ہو رہا ہے، لہذا غسل کہتے ہیں دھونے کو، تو چہرہ اور ہاتھ دونوں کو دھوا جائے گا، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اس کا، اس پر عطف ہے، تو یہ دونوں اس سے منطبق ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ بولو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے کو، ہاتھ پھیرنے کو۔ پھر آپ جو ہے وہ لے لیجئے کہ بھائی بھینگنا کتنا ہے، فلاں جو آپ نے شرح وقایہ کے اندر پڑھا ہوگا، بہرحال مسح ہوا تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو یہ جو فعل متعدی ہے جو رؤوس کے ساتھ لگا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے رؤوس پر جو ہے ومسح پر عطف کریں گے اس کو، اور یہ جو ہے اس کا مفعول بنے گا۔ اب یہ ہوگا کہ ومسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کیا جائے گا، نہ کہ اس کو دھوا جائے گا۔ اس کا عطف جو ہے اس پر نہیں ہو سکتا، وجوہ پر اور ایدی پر نہیں ہو سکتا، یا پھر غسل پر نہیں ہوگا، بلکہ کس پر ہوگا؟ بولو، ومسح پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے کو مسئلہ اس سے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس کا عطف کس پر کریں گے آپ؟ اس کا عطف کس پر کریں گے؟ اس پہ دو قراتیں، قاریوں کی دو قراتیں، ایک کا کہنا ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ پڑھا جائے گا نصب کے ساتھ، لام پر نصب زبر، اور ایک کا کہنا ہے وَأَرْجُلِكُمْ پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ وَأَرْجُلِكُمْ۔ اگر آپ وَأَرْجُلَكُمْ پڑھیں گے تو یہ عطف ہو جائے گا اغسلوا کے مفعول بھی وجوہکم اور ایدیکم کے اوپر،
اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی اس کو بھی دھوا جائے گا، کیونکہ جب اس پر عطف ہو رہا ہے اور وہ معطوف ہے کس کا، یہ عطف کس کے اوپر ہے، اغسلوا پر ہے، ٹھیک ہے، تو اس مناسبت سے اس کو دھوا جا رہا ہے تو اس کو بھی دھونا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا عطف کیا جائے مسح ومسح کے اوپر، اور جب ومسح کے اوپر عطف کریں گے تو پھر اس کو جو ہے مسح کیا جائے گا، اور پھر اس کی جب ومسحوا برؤوسکم، یہ حرف جر کی وجہ سے رؤوس کے اندر زیر آیا ہے، لہٰذا اس زیر کی وجہ سے یہاں پر بھی زیر آیا کیونکہ عطف معطوف بن رہا ہے، تو وہاں پہ وارجلکم پڑھیں گے اور وہاں پر وارجلکم پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ تو اب وارجلکم جب پڑھتے ہیں تو پاؤں کو دھویا نہیں جائے گا بھائی، پاؤں پر مسح کیا جائے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں بولو، کتنے پانی سے؟ تو یہ عطف کس پر ہو رہا تھا؟ وجوہ پر، ہمارا وجوہ پر عطف ہے۔ اس کی طرف بھی بہت سارے صحابی ہیں، میں اس پر بعد میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو دو قراتیں، اور قاعدہ کلیہ یہ بیان کیا، جب دو قراتیں، جب دو روایتیں یا پھر دو قراتیں جب جمع ہو جائے تو اس طور پر عمل کرو کہ بھائی دونوں پر عمل ہو جائے۔ اب ہم کیا کریں گے معلوم؟ ہم کہیں گے کہ وَأَرْجُلَكُمْ، یعنی نسب والی جو قرات ہے، جو ہم جس پر عمل کرتے ہیں، محمول کریں گے اس بات پر کہ آدمی موزہ نہ پہنا ہوا ہو، محمول کریں گے اس بات پر کہ آدمی موزہ نہ پہنے ہوئے ہوں۔ جب موزہ پہنے ہوئے ہوں گے تو اس وقت مسح کیا جائے گا، اور جب موزہ نہیں پہنے ہوئے ہوں گے اس پر غسل کیا جائے گا۔ تطبیق ہو گئی؟ موزہ سے مراد وہ ہے چمڑے کے موزے، اس کے اوپر صرف ہاتھ پھیرا جاتا ہے، دھویا نہیں جاتا ہے، مسح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غسل یعنی خفین کی صورت میں یہاں پر جو ہے مسح ہے، اور جب جو خفین نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ پیر دھوئیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مسح الخفین پر 70 صحابیوں سے اجماع، کیا ہے؟ 70 صحابیوں کی روایتیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پہ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہم تک یعنی میں نے اس وقت تک اپنے آپ کو قائل نہ کر لیا جب تک مسح الخفین پر جو دلائل ہیں، وہ دن میں جس طریقے سے سورج نمودار ہوتا ہے تو کس طریقے سے کوئی انکار کر سکتا ہے سورج کا دن کے اندر؟ اسی طریقے سے اس وقت تک میں مانا ہی نہیں جب تک دلائل میرے پاس آ نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنی دلیلیں ہیں، گویا کہ سورج انسان جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا، تو مسح الخفین پر اتنی زیادہ حدیثیں کہ اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، سمجھے؟ تو دیکھو بھائی، دو روایتیں جب جہاں پہ آ جائے تو وہاں پہ کیا کرنا پڑے گا بولو؟ تطبیق۔ اور تطبیق ہو گئی موزہ کی صورت میں اور عدم موزہ کی صورت میں ایک تطبیق نکلی۔ ایک دوسرا مسئلہ آپ سن لو، ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے پارے کی آیت ہے، کیا ہے؟ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ یطہرن، کیا پڑھتی ہیں آپ؟ یطہرن، ہاں، ایک قرات ہے حتی یطہرن، کیا ہے بولو؟ حتی فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، حتی یطہرن ایک قرات ہے، اور ایک قرات اسی کو حتی یطہرن بھی پڑھا گیا، حتی یطہرن۔ بات سمجھے؟ اور میں نے شروع میں قاعدہ آپ سے بیان کیا کہ دیکھو، جب معنی کی الفاظ کی زیادتی ہوتی ہے تو معنی کی زیادتی وہ ہوتی ہے، اور الفاظ کی کمی ہوتی ہے تو معنی کی بھی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے بھائی کہ یسألونک عن المحیض، اللہ فرماتے ہیں نبی جی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے آپ سے، آپ کہہ دیجئے نا قل هو اذى، یہ تو گندگی ہے، یہ کیا ہے؟ گندگی۔ آگے پڑھو، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب عورتیں حائضہ ہوں تو اس سے اعزال کیجیے، بچیے صحبت کرنے سے، ٹھیک ہے؟ جب عورتیں حائضہ ہوں صحبت، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان سے قریب مت ہونا صحبت کرنے کے لیے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ اب مسئلہ ہے کہ پاک صاف کا مطلب کیا ہے؟ پاک صاف سے چاہت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ حیض سے پاک ہو جانا،
یہ کمال طہارت نہیں. ایک ہوتا ہے حیض سے پاک صاف ہو جانے کے بعد غسل کر لینا اپنے جسموں کو دھو لینا، اب یہ کمال طہارت. بات سمجھ میں آیا؟ فی نفسی ہی جو کہا گیا ہے کہ بھائی جب تک حیض ہو رہا ہو حائضہ عورت سے وطی مت کرو، تو بھائی جب وطی ختم ہو گئی تو وہ پاک ہو گئی نا. لیکن کیا یہ مکمل پاکی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ جب حائضہ جب حیض سے مکمل پاک ہوں، یعنی جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے؟ نماز ہی نہیں ہوگی اس کو نہانا پڑے گا، اپنے جسموں کو پاک کرنا پڑے گا. جیسے کہ ہمیں کبھی جو ہے انزال وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نہانا ہے یا نہیں؟ تو وہی معاملہ وہاں پر بھی ہے کہ وہاں پر بھی اس کو غسل کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی وہ کیا کر سکتی ہیں؟ نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہیں. مسئلہ یہ کہ چاہت کیا ہے؟ دو احتمالیں پیدا ہو گئی نا. قراتیں بھی دو ہیں. ایک قرات کرما سے، کرما باب کرما سے، یطہرن، کرما یکرم طہورا یطہر، کرما سے اس کے مطلب ہوتا ہے مطلقاً پاک ہونا. بولو، مطلقاً پاک ہونا، صرف پاک ہونا. صرف پاک ہونے کا مراد یہ ہے کہ خون کا بند ہو جانا. اب یاد رکھیے کہ حیض کی جو اقل مدت ہے، اقل مدت کتنی ہے؟ بولو 3 دن، اور اکثر مدت 10 دن ہے. تو ایک ہے اقل مدت اور ایک ہے اکثر مدت جو 10 دن ہے اور 3 دن ہے. اور ان دونوں کے درمیان بھی کبھی کبھی کسی عورتوں کو خون بند 5 دن میں بند ہوتا ہے، 6 دن میں بند ہوتا ہے. یہ عورت کی مزاج کے اوپر ہے. بات سمجھ میں آیا؟ تو ایک عورت ہے کہ پہلے اس کی صرفی ترکیب وغیرہ دیکھ لو، اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. تو میں نے بتایا ایک باب کرما سے ہے حتی یطہرن جو قرآن کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ایک آتا ہے باب تفاعل سے. کس سے؟ باب تفاعل سے. باب تفاعل کا صیغہ جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. باب تفاعل سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تفاعل کی گردان کیجئے، مضارع کا کرنا، ماضی کا نہیں کرنا. یتفعل، یتفعل، بولو، یتفعل، 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 ہاں، یتفعلت، یتفعلنا، یتفعل. بات سمجھ میں آیا نا؟ تو یتفعلنا. اب جو ہے اس پر ملاؤ، یتطہرنا تو نہیں ہے نا، یتطہرنا بتایا میں نے، تو برابر کہاں بیٹھا؟ حالانکہ اسی کا ہے مسئلہ. اس کے اندر بھی ذرا جو ہے یہ آئی ہے، یعنی الفاظ کو کچھ اس طرح ہوا کہ اصل میں یہ تھا یتطہرنا، پہلے چھوٹی تا بعد میں بڑی تا، یتطہرنا تھا، یتطہرنا نہیں تھا، یتطہرنا. جو چھوٹی تا ہے یہ باب تفاعل کا اصل کرنا ہے، اور جو بڑی تا ہے وہ فا کلمہ ہے. لہٰذا قاعدہ یہ ہے کہ جو تا کو، اصل تا کو فا کلمہ سے ملا دیا جاتا ہے. ملا دیں گے تو پہلے تطبیق دیں گے، جب تطبیق دیں گے تو یتطہرنا ہو جائے گا، دونوں جو ہے بڑی بڑی تو آ جائیں گے سامنے، یہ بھی تو وہ بھی تو. اور جب دو تو ایک ساتھ ہو جاتی ہے تو قاعدہ باب تفاعل کا یہ ہے کہ بھائی ایک کو جزم دو، دوسرے میں ادغام کر دو، مدغم کر دو، اس کے بعد تشدید ڈال دو، یعنی دو تا کو ایک ساتھ جمع کر دو. جب دو تا ایک ساتھ جمع ہوگی تو ظاہر بات اوپر تشدید آئے گی. تشدید یہ قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہے کہ یہاں پہ 2 لفظ ایک ساتھ ہیں، اس لیے اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. تو اب ہو گیا یتطہرنا، اور جب ادغام کر دیں گے تو یتطہرنا. بات سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ باب تفاعل کا صیغہ جمع مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ جمع مؤنث غائب کا. بات سمجھ میں آ گیا؟ تو یتطہرنا، تو دیکھو 2 تا ہے اور اس میں 1 تا ہے، یطہر. جب 2 تا ہے اور یہ 2 اس میں 1 تا ہے تو 2 تا، جب 2 تا ہو گیا الفاظ زیادہ ہیں تو معنی میں بھی زیادتی ہوگی نا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی پہلے کے اندر مطلقاً طہارت ہے اور دوسرے میں طہارت کے ساتھ پاکی بھی ہے، طہارت کے ساتھ پاکی. یعنی ایک ہے کہ نفس سے، حیض سے پاک ہونا، پھر اس کے بعد غسل کرنا. اب کیسے کریں گے اس کے بارے میں سمجھیے کہ جب 2 قراتیں مل گئی، آپ 2 قراتیں جب آ گئی، اب دونوں قراتوں کے معنی مفاہیم بھی بدلے ہوئے ہیں تو دونوں پر تطبیق کیسے دیں گے آپ؟ قاعدہ تو یہی بیان کیا ہے مصنف نے
کہ جب دو روایتیں یا دو قراتیں آ جائیں تو دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کرو. تو ہم نے یہاں تک ابھی تک جو ہے نا صرفی نحوی ترکیب سے تطبیق دے دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بروئے کار کیسے لائیں. تو دیکھو مسئلہ ایسا ہے کہ حائضہ عورتوں کی تقسیم ہے نا, کسی کو اقل مدت کے اندر ہو جاتا ہے, کسی کا اکثر مدت ہے. تو اگر کسی کا جو ہے 10 دن کے اختتام پر حیض مکمل ہوتا ہے, یعنی اس کو 10 دن حیض آتے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ اگر 10 دن کے بعد اگر اس کو خون آتا ہے تو حیض کا نہیں ہے, مستحاضہ ہے, وہ استحاضہ خون ہے, وہ ناپاکی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بولو بیماری کا خون. وہ حیض کا خون نہیں, ناپاک تو ہے لیکن حیض کا خون نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بیماری کا خون. حیض کا خون تو صرف بھائی 10 دن آتے ہیں, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اور اقل مدت کے اندر 3 دن ہے, اب بیچ میں درمیان میں بھی آ سکتی ہے. اب اگر ایک عورت ہے جس کو 10 دن خون آئے, ٹھیک ہے, تو 10 دن جب خون آیا ہے تو اتنی بات تو طے شدہ ہو گئی نا کہ اس کے بعد حیض کا خون نہیں آ سکتا. اتنی بات تو طے ہو گئی کہ اس کے بعد حیض کا خون نہیں آ سکتا. اب یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے حیض کا خون 10 دن ہوا, جیسے حیض کا خون 10 دن ہوا, اب فرض کر لیجئے کہ اس کو جو خون آنا بند ہوا ہے وہ ظہر کے ایک دم آخری وقت میں بند ہوا, حالانکہ ظہر کا وقت موجود ہے, یعنی جو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے فرض کر لو آپ کو ملے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے, اور اس کا جو خون بند ہوا ہے وہ 2 گھنٹے 50 منٹ پہ بند ہوا ہے. ابھی 10 منٹ اس کو باقی, 10 منٹ پہلے ہی کیا ہو گیا, وہ پاک ہو گئی. کیا ہو گئی, پاک ہو گئی. تو اب دیکھو اس نماز کے, جس نماز کے درمیان میں اس کو خون آنا بند ہوا ہے, وہ نماز اس پر واجب ہو جائے گی. کیوں واجب ہوگی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی اصل میں یہ جو حیض کا خون بند ہوا ہے یہ اکثر مدت کے بعد بند ہوا ہے, اور جب اکثر مدت ہو جاتا ہے اس کے بعد حیض آنا ممکن ہی نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو اس نماز کو واجب قرار دیا جائے گا. پھر یہ مسئلہ نہیں آنا چاہیے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے, اب اس کو بعد میں اس کی بھی تشریح کر دوں گا چونکہ ذہن کے اندر جب اشکال آتے ہیں تو کھٹکتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ ایک کا جو ہے اقل مدت میں حیض آنا بند ہوا, تو یہ امکان رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو حیض آ جائے. دن باقی ہے نا, ابھی 3 دن میں اس کو بند ہو گیا, اب 7 دن باقی. ہو سکتا ہے کہ 7 دن کے اندر کبھی نہ کبھی یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 1 دن یا 2 دن کبھی بھی آ جائے اس کو خون. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب جو پہلی مرتبہ ہے, یعنی جو اقل مدت میں اگر کسی کا خون بند ہوا ہے, حیض کا ہونا بند ہوا ہے, تو وہاں پر وہ غسل بھی کرے گی اور اچھے سے پاک ہوگی. اور وہاں پر جب وہ اکثر مدت میں خون بند ہوا ہے تو جیسے خون بند ہوا ہے وہ نماز اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے, وہ نماز اس کے اوپر. لیکن اس کے اندر ایسا نہیں, بلکہ یہ آرام سے جائے, نہائے, نہا لینے کے بعد پھر جو نماز کا وقت ہے وہ نماز اس کے اوپر واجب. بات سمجھ میں آیا؟ تطبیق ہو گئی تطبیق. مسائل کے اندر اختلاف ہوگا پھر امام شافعی سے, بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوں گے. 2 قراتیں پڑھی گئی حتی یتطہرن میں, 2 قراتیں. دیکھو ترجمہ دیکھو جلدی سے. ومنها أن النص إذا قرئ بقراءتين وروي بروايتين كان العمل به على وجه يكون عملا بالوجهين أولى مثاله في قوله تعالى وأرجلكم. ٹھیک ہے, وأرجلكم صرف لکھے انہوں نے. دیکھو میں نے صرف اس کا قاعدہ نہیں بتایا بلکہ وعید کا بھی بتایا ہے, وأرجلک کا بھی بتایا ہے, اور وجہ کا بھی بتایا, ٹھیک ہے, مسا کا بھی بتایا ہے, سب کا عطف کرنے کے ساتھ. لیکن مسئلہ ان کو ان سے لینا تھا اور یہاں پہ قراتیں مختلف تھی, اس لیے انہوں نے وہ ارجلکم کی صرف تشریح کرنا چاہ رہے ہیں. قریہ بالنصب, نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے, اور عطف کس پہ کیا ہے, مغسول یعنی غسل پر جو ہے عطف کیا ہے, اور بعض مرتبہ دوسری قرات کے اندر ممسوح پر عطف کیا, اور اس کی صورت میں جر پڑھا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور پہلی کی صورت میں عطف کی صورت میں کیا پڑھا گیا تھا, نصب یعنی زبر پڑھا گیا تھا. جیسے بولو وارجلکم اور وارجلکم, بات سمجھ میں آ گیا. وحملت القراءۃ الخفض علی حالۃ التخفف, یعنی جب موزے پہنے ہوتے ہیں تو اس حالت میں کیا کریں گے, جر یعنی مسا, ٹھیک ہے. اور جب جو ہے موزے نہ پہنے ہوں تو اس صورت میں نصب یعنی دھونا, ٹھیک ہے.
وہ بھی اعتبار هذا المعنى قال البعض جوار، بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے، یعنی ان کا گمان گیا ہے اس طرف کہ اتنی ساری جو یہ ہیں، اتنا بڑا سا مسئلہ جو ثابت ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہوگا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے، تو اس گمان کو یہاں پہ حذف کرنا چاہتے ہیں، جواب دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایسا بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور میں نے کہا حسن بصری کا روایت سے 70 صحابی ثابت ہے، کتنے سے؟ 70 صحابی سے یہ روایتیں منقول ہیں مسائل الخفین کے سلسلے میں۔ حتی یطہرن، یہاں پر بھی دیکھو حتی یطہرن، یہ دوسرا مسئلہ قریہ بالتشدید، تشدید کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے، اور دونوں پر تشدید ہوگا، تو اور ہاں پر یطہرن، ٹھیک ہے۔ اگر نورانی قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا تو تختی نمبر 18 میں مسئلہ آیا ہے، الیین اور الیون، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ نورانی قاعدہ میں کہاں پر آیا ہے؟ تختی نمبر 18، تجدید ما تجدید، ہاں تجدید اور ما تجدید، یاد رکھیے گا اس بات۔ والتخفیف فیعمل بقراءۃ التخفیف، جو ہے تخفیف کی صورت میں بھی یہ ہوتا ہے، تو عمل کیا جائے گا کب؟ میں نے کہا کہ اگر 10 یعنی 10 دن کے اندر، 10 دن کے اندر وہ ایام مکمل ہوئے ہیں اس کو، تو تخفیف پر عمل کریں گے، اور تشدید پر کب عمل کریں گے؟ جب 10 دن سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ وعلی ھذا قال اصحابنا اذا انقطع دم الحیض لاقل من 10 ایام لم یجوز حل الغتی۔ دیکھو یہ فرما رہے ہیں کہ حائضہ عورت سے سب سے پہلی بات ہے کہ دیکھو کیچڑ میں گاڑی چلانا جائز نہیں، کیچڑ میں گاڑی چلانا، بات سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب کیچڑ میں گاڑی چلانے سے؟ حیض کے ایام میں وطی کرنا جائز نہیں ہے، حیض کے ایام میں وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہماری اصطلاحات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اقل مدت میں کسی کا بند ہوا ہے خون، ٹھیک ہے، تو اقل مدت میں جب تک وہ غسل نہ کر لے، جب تک وہ نہا نہ لے، اس وقت تک آپ اپنی بیوی سے وطی نہیں کر سکتے۔ فرض کر لیجئے کہ ان کی بیوی کو حیض آیا، کیا آیا بولا؟ ان کی بیوی کو کیا آیا؟ حیض آیا۔ اب مسئلہ یہ کہ بیچارے بڑے پریشان تھے، ایک ہی مہینہ ملتا ہے، ان میں 3 دن اگر چلا جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ جماعت والے 3 دن کے لیے کھینچتے ہیں تو کتنے بھاگنا پڑتا ہے لوگوں کو، 3 دن ہمارا چلا جائے، بات سمجھ میں آیا؟ تو 3 دن وہ جماعت میں جاتی ہیں، کہاں جاتی ہے؟ جماعت میں جاتی ہے، ان کا جماعت کہاں پہ ہے؟ گھر، یعنی آپ اس سے مل نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ جماعت میں چلی جاتی ہے، اور جو جماعت میں جانے کے بعد وطی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال اب وہ معلوم چلا مولانا کو کہ ہماری بیوی جو ہے پاک ہو گئی ہے، اب فوراً چلے گئے، انہوں نے کہا کہ نہایا نہیں ہوں، ارے نہ نہائے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو شریعت کہتی کہ نہیں، ابھی اقل مدت میں ختم ہوا ہے نا، تو اس کو نہانے دو تبھی پاک ہوں گی، لہٰذا ابھی وہ وہی ہے جیسے کہ ابھی حائضہ ہے، حائضہ ہی کا حکم اس پر لگے گا، جب وہ مکمل نہا کے پاک ہو جائیں گی تب۔ لیکن ایسا ہوا کہ 10 دن تک اس کو خون آتا رہا، اکثر مدت تک، بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ بھائی ظاہر بات ہے اب بغیر نہائے بھی کام کر سکتے، بغیر نہائے کی نماز ہو سکتی ہے؟ نماز، اس نماز جس کے اندر وہ انقطاع ہوا ہے وہ نماز واجب ہوگی، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ نہائے گی، اگر ٹائم نکل جاتا ہے پھر قضا کرے گی، قضا کرے، ایسے پہلے مسئلہ آ گیا، جی ٹھیک ہے، ادا کے بعد قضا قضا کرنا۔ خلیفہ، اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی یہاں سے کچھ چیزیں ہیں وہ کل بتائیں، انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ۔